جی میں ایک گھٹیا رقیق اور بیہودہ الزامات لگانے والے شخص ابصار عالم کی بات کروں. ابصار عالم ایک وہ صاحب ہے جو ہمارے زمانے میں، ہمارے دور میں جب میں جیو میں کام کرتا تھا تو اس پر تشریف لائے. حامد میر صاحب بیورو چیف ہوتے تھے یہاں اسلام آباد کے. تو حامد میر صاحب چونکہ کیپٹل ٹاک میں زیادہ مصروف رہتے تھے تو میر شکیل الرحمان صاحب نے طے کیا کہ ابصار عالم صاحب کو یہاں پر بیورو چیف لگا دیتے. اور ابصار عالم صاحب نے اپنا آغاز کیا بیورو چیف کی حیثیت سے یہاں جیو سے. پھر وہ جیو سے نکالے گئے. کیوں نکالے گئے؟ ناراض ہو جائیں گے، میں بتاؤں گا. چھوڑیے، آپ بھی جانتے ہیں وہ کیوں نکالے گئے ہوں گے. کیونکہ انسان کے جو کردار اور اقدار ہوتے ہیں وہ بہت ساری چیزیں بتا دیتے ہیں. اس کے بعد خیر بہر وہ مختلف جگہوں پہ کام کرتے رہے. آج میں کام کیا. آج میں ان کا کلپ بڑا مشہور ہے جس میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں پاکستان کے سب سے بڑے اسکالر جناب عامر لیاقت صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو بات انہوں نے مجھ سے کی. اس کے بعد وقت گزرتا رہا اور مختلف جگہوں سے ہوتے ہوتے وہ بہرحال نواز شریف صاحب تک جا پہنچے. اور نواز شریف صاحب تک جو پہنچتا ہے تو نواز شریف صاحب اپنے نام کی طرف سے نوازتے تھے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ آخری وقت میں انہوں نے سعید الزمان صدیقی صاحب کو بھی سندھ کا گورنر لگا دیا. حالانکہ مرنے والے سے کچھ دن میں، لیکن پھر بھی نواز گئے. تو ان کو بھی نواز دیا، یہ بھی نواز دیا گیا اور پیمرا کے چیئرمین بن گئے. پیمرا کے چیئرمین پوری دنیا جانتی ہے. یہاں پر بھی میرے کھرل بھائی موجود نہیں ہیں، وہ آپ کو بتا دیتے ہیں. پیمرا کے چیئرمین کے لیے ایک اشتہار شائع ہوا تھا اور اس اشتہار پر وہ پورا نہیں اترتے تھے. اس کے بعد دوبارہ اشتہار شائع کیا گیا جس میں کوالیفیکیشن کم کی گئی اور اس کے بعد ان کو پیمرا کا چیئرمین لگایا گیا. یہ تو اب ثابت ہو چکا ہے کورٹ میں، اس پہ ناراض مت ہو جائیے گا. ہاں تو یہ تو ثابت ہو چکا ہے کورٹ میں. تو اس کے بعد جب وہ موجود ہوئے پیمرا کے چیئرمین کی حیثیت سے، ان کا نشانہ صرف اور صرف تھا بول. بول میں سب کام کرتا تھا اور میرا پروگرام چلتا تھا ایسے نہیں چلے گا. وہ رات کو 10 بجے سب لوگ دیکھتے تھے آج کون ہے نشانے پر، ایسے نہیں چلے گا. تو اس میں بہت ساری غلطیاں بھی ہوئی. بہت یقیناً آپ سب جانتے ہیں کہ صحافت میں کام کرتے ہوئے انسان غلط بھی کرتا ہے، صحیح بھی کرتا ہے. لیکن جو غلط کرتے ہیں وہ اعتراف کر لیتے ہیں. جو غلط کرنے کے باوجود اعتراف نہیں کرتے میں ان کو صحافی نہیں سمجھتا. اور مجھے صحافی ہونے کا تانا نہ دیا جائے، میں خود صحافی ہوں. آپ بتا دیتا ہوں، میرے نانا سردار علی صابری ہیں جن کا انجام اخبار تھا اور جنہوں نے قائد اعظم کو قائد اعظم کا خطاب دیا تھا اور جو قائد اعظم کے ساتھ ٹرین میں پاکستان آئے تھے. اور ان کے نام کا گولڈ میڈل ہر ایم اے کرنے والے، یعنی صحافت میں ایم اے کرنے والے کو گولڈ میڈل دیا جاتا ہے سردار علی صابری. میری ماں اردو کی پہلی کالم نگار تھی، محمود سلطانہ. میں خود صحافی ہوں، جگہ اور ایکسپریس میں کالم لکھتا رہا ہوں. تو مجھے نہ بتائیں صحافت کے بارے. تو مجھے یہ پتا ہے کہ کس طرح سے اب یہ ابھرے اور سامنے آئے. ہوا یہ کہ ہم پر ایک کیس ہوا. کیس کرنا کسی کا بھی قانونی آئینی جمہوری حق ہے. اور کیس ہم پر یہ ہوا کہ کچھ افراد نے مل کر، آپ جانتے ہوں گے کہ کچھ بلاگرز تھے جنہوں نے کچھ بھیسا پیجز وغیرہ تھے جن پر توہین رسالت کا ارتکاب ہو رہا تھا. میں نے پروگرام کیا، کھل کر پروگرام کیا. میری زندگی میں ایک ہی عشق ہے اور ہم سب کا ایک ہی عشق ہے. آپ کا بھی وہی عشق ہے، میرا بھی وہی عشق ہے اور ہم سب کا ایک عشق ہے، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میں سے کوئی ایسا یہاں پر نہیں موجود جو نبی کے نام پر اپنی جان نہ دے دے. کوئی بھی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ میں کہوں یہاں پر کوئی نہیں موجود ہے. موجود، سارے موجود. تو ہمارا بھی ایسے ہی جذبہ تھا. جب یہ دیکھا تمام چیزیں تو میں نے پروگرام کیا. اور پروگرام کرنے کے بعد مجھ پر پابندی لگ گئی کہ آپ نے اس کو کہا، اس کو کہا، اس کو کہا، اس کو کہا. اب پابندی لگنے کے بعد میں کورٹ پہ گیا. کورٹ تھی جسٹس ثاقب نثاری. اب یہ بہت ساری کورٹوں میں گیا لیکن میں آخری کورٹ آپ کو بتا رہا ہوں، جناب جسٹس ثاقب نثاری ریٹائر ہو چکی. کیونکہ آج کل موسم چلا ہے نا انہیں پر الزامات لگانے کا. تو آج کل ہر آدمی ہر 2 دن بعد اس کو ٹیپ آ جاتا ہے اور وہ بھی آ رہا ہے ثاقب نثار کا. تو نثار میں تیری گلیوں پہ وطن کے جہاں چلی یہ رسم کی کوئی سر اٹھا کے نہ چلے. تو بہرحال ان کو کوئی ٹیپ آ رہی ہے ثاقب نثار کی. حالانکہ وہ سابق نثار ہو چکے ہیں لیکن پھر بھی ثاقب نثار صاحب کے پاس ٹیپ آ رہی ہے. تو حالانکہ آپ جانتے ہیں بہت سارے میرے یہاں پر صحافی دوست ایسے موجود ہوں گے کہ 40 دن تک 40 ڈیز تک ثاقب نثار صاحب نے مجھے عدالت میں بٹھائے رکھا ہے. یعنی نااہلی کی تلوار میں پھر لڑ کر آج تک میں نے ثاقب نثار صاحب کے خلاف کوئی بات نہیں کی. شرف مجھے ملا عزت کا، مجھے دیا اللہ تعالیٰ نے، قوم سے بھی پہنچایا. اور ظرف اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے خلاف 40 دن تک کیس چلتا رہا اور آپ کا ظرف یہ کہ کیس ختم ہونے کے بعد یا ان کے جانے کے بعد آپ کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا. اس کو ظرف کہتے ہیں. یہ کم ظرف ہے، کم ظرف ہے کہ جو کسی کے جانے کے بعد اس کی برائی کرتے ہیں. اعلیٰ ظرف وہ ہوتے ہیں جو سامنے بات کرتے ہیں. نواز شریف صاحب اقتدار میں تھے، وہ میں ان کو کبھی فضولیات جو ہوتی ہیں ان کے وہ میں بات نہیں کرتا، لیکن نواز شریف صاحب اقتدار میں تھے اور میں اقتدار میں رہتے ہوئے ان کے خلاف تھا. بعد میں جانے کے بعد خلاف ہوئے تو کیا ہوئے؟ مزہ تو تب ہے کہ تب آپ خلاف.
خان صاحب کی بات اگر خراب ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے میں بولتا ہوں, میں ناراض ہو جاتا ہوں, میں بات نہیں کرتا. تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ آپ بعد میں بات کریں. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کیس کے ہم پر ہم گئے. ثاقب نثار صاحب نے اور 3 ججز اور تھے, فیصل رب صاحب بھی تھے, سجاد علی شاہ صاحب بھی تھے, انہوں نے ان کی پٹیشن کو رد کر دیا. اس کے بعد کہا اس کو کونسل آف کمپلینٹ میں لے جائیں. میں آپ کو جو حقائق بتا رہا ہوں سن لیں, کیونکہ یہ جھوٹ بولا انہوں نے, پکا جھوٹا آدمی ہے, اس پر آپ برا مت مانیے کہ جھوٹا آدمی ہے. انہوں نے باقاعدہ کونسل آف کمپلین میں مجھے کھڑا کیا. کونسل آف کمپلین میں 11 ممبر بیٹھے تھے, میں اکیلا تھا, اور جنہوں نے شکایتیں لگائی تھیں بہت سینئر صحافیوں میں, جناب نجم سیٹھی صاحب, جناب طلعت حسین صاحب, جناب امتیاز عالم صاحب, جناب شاہزیب خانزادہ صاحب, یہ سارے لوگ وہاں تشریف لائے تھے. اور انہوں نے اپنی تقاریر کی, اور تقاریر میں مجھ پہ جو کچھ انہوں نے کہنا تھا وہ کہا. یہاں تک کہ جناب طلعت حسین صاحب نے یہ کہا کہ عامر لیاقت کو وہ سزا دی جائے جو عافیہ صدیقی کو امریکہ میں دی گئی ہے 86 برس. سوچا, یعنی عافیہ صدیقی کو جو سزا دی گئی ہے مجھے دیں, یعنی عافیہ صدیقی کو جو سزا دی گئی ہے وہ صحیح ہے. وہ انہوں نے کہا, میں چپ چاپ سنتا رہا. کسی نے مجھے پاکستان سے بدر کرنے کو کہا, کسی نے مجھے کچھ کہا, میں چپ چاپ سنتا رہا. آخر میں میری تقریر تھی, یعنی مجھے جواب دینا تھا. میں نے 1.25 گھنٹے گفتگو کی ہے, اور سارے جوابات جب میں نے دیے تو جو جیوری تھی وہ ہل کر رہ گئی, کیونکہ ان کو میں نے کلپ سکھایا کہ امتیاز عالم صاحب یہ سر پہ وہ رکھ کے ناچ رہے تھے. کہاں ناچ رہے تھے؟ انڈین ایمبیسی میں. کیا کر رہے تھے وہ بھی ان کو دکھایا. کیا کہا انہوں نے رسول کے بارے میں سن لیں کہ رسول کے بعد ہمیں کسی کی ضرورت ہے. رسول آ گئے ہیں, اب کوئی ختم نبوت کی ہمیں کرنے کی بات نہیں ہے. ختم نبوت تو ہوتی رہے گی خراب, ایسی کچھ باتیں ہوگی معذرت. یہ میں نے سنا. جب یہ سنی تو مہدی صاحب تھے, بڑے سینئر آدمی, بہت سینئر آدمی, انہوں نے کہا آپ لوگ غلط کر رہے ہیں. اگر یہ باتیں عامر لیاقت نے باہر جا کر کہہ دیں تو آپ میں سے کوئی بھی یہاں سے واپس نہیں جا سکے. کیونکہ آپ سب لوگوں نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جملے ایسے کہہ دیے. ایک صاحب نے کہا, نام نہیں لینا چاہتا, ایک صاحب نے کہا کہ حدیث تو ہوتی نہیں. حدیث کہاں سے؟ حدیث تو ہم نے خود بنائی ہے. یہ انہی لوگوں میں سے کوئی صاحب ہے, میں نام کسی کا نہیں لینا چاہتا, کسی کی جان کو خطرہ ہوگا اور چیزیں ہوں گی, تو یہ باتیں کی گئیں. میں نے کہا یہ لوگ تو یہ باتیں کر رہے تھے جس کو میں نے چھپا کر اتنا کہا کہ یہ ملک کی سالمیت اور آئین اور قانون کے خلاف بات کر رہے ہیں, بس اتنا میں بات کرتا ہوں. اس کے بعد جناب کونسل آف کمپلین نے کہا کہ 10 لاکھ روپے جرمانہ, 10 لاکھ روپے جرمانہ, اور جب تک جرمانہ یہ نہیں بھرتے ان کا پروگرام کو بند. ہم نے دوسرے دن جرمانہ بھر دیا. جیسے ہی جرمانہ بھرا, اور ایسے نہیں چلے گا, دوبارہ اسکرین پر آیا, یہ پھر پہنچ گیا عدالت. کون؟ افسر عالم صاحب. جیسے ہی پہنچے, اب یہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں, جیسے ہی پہنچے تو ثاقب نثار صاحب نے کہا کیوں آئے ہو؟ یہ جملے آپ کو پتہ ہے اسی طرح بات کرتے ہیں, ہاں بھائی کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا جی یہ کونسل آف کمپلین کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے خلاف ہم آئے. کیوں آئے بھائی؟ ہو گیا 10 لاکھ روپے جرمانہ دے دیا آپ نے, دے دیا, جائیں پروگرام کریں اپنا, آپ بھی جائیں آگے, نیکسٹ کیس کریں. آواز لگ گئی فون. تو یہ ان کی وہاں ذلت ہوئی تھی, سپریم کورٹ میں چلے گئے. اب جب یہ سب کام ہو گیا تو پھر مسئلہ کیا ہوا کہ دوبارہ بند ہوا. میں بتاتا ہوں کیا ہوا. دوبارہ یہ بند ہوا کہ میر شکیل الرحمان صاحب اور میر ابراہیم رحمان صاحب نے, یعنی جنگ اور جیو گروپ نے, انہوں نے میرے خلاف ایک کیس جو تھا پینڈنگ میں, وہ توہین عدالت کا, وہ لے آئے. فیصل صدیقی صاحب وکیل تھے, اور وہ تھا کہ میں نے جناب میر شکیل الرحمان صاحب کو فادر آف بھارت اور میر ابراہیم رحمان صاحب کو سن آف بھارت کا ہے. وہ کیس آیا, میں نے غلط کیا تھا, میں نے معافی مانگی. معافی مانگنے کے لیے مجھے 40 دن تک انتظار کرنا پڑا, جب تک کہ وہ لگا نہیں کیس. 40 دن تک میں روز عدالت جاتا تھا اور معافی مانگ. یہاں جنرل فیض کہاں سے آ گئے کہ وہ میرے پاس آئے, انہوں نے آ کر کہا کہ ان کو کہیں کہ وہ ان کے کچھ نہ کہیں. کتنا بڑا جھوٹ ہے. یعنی اس وقت پاکستان کا وفادار وہ ہے جو فوج کو گالیاں دے, فوج کے خلاف بات کرے, اور فوج کو کہیں نہ کہیں یہ ثابت کرے کہ فوج اس اقتدار میں کہیں نہ کہیں شریک ہے. وہ کوئی بھی آپ شغلی چھوڑ دے. میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جنرل فیض کیسے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. یہ تو میرا کیس خود لڑا تھا اپنا اکیلا, اور میں کہتا تھا میرا تو کوئی بولنے والا نہیں ہے, ساتھ دینے والا نہیں ہے, اکیلا بیٹھا رہتا تھا. کورٹ رپورٹر سے آپ پوچھ لیجیے, جتنے کورٹ رپورٹر یہاں پر موجود ہیں وہ مجھے سپریم کورٹ کی راہداریوں میں دیکھتے تھے. میں اکیلا تھا, واللہ میں اکیلا تھا. ایک نعت خواہ آپ سے کہہ رہا ہے, ایک عاشق رسول آپ سے کہہ رہا ہے, میں اکیلا تھا, کوئی نہیں تھا میرے ساتھ. کہیں میں فون نہیں ملاتا تھا, بلکہ اس کے بعد نیچے جا کر بار روم میں آپ کے ساتھ ہی چائے پیتا تھا, وہیں مجھے لے جاتے تھے, کوئی مجھے مشورہ دے رہا ہوتا تھا. میں نے بابا روان صاحب کو ایک مرتبہ کھڑا کیا تھا بس. اور آپ یہاں پر آپ جنرل فیض پہ الزام لگا دیں, آپ فوج پہ الزام لگا دیں. میں ثاقب نثار صاحب تک پر الزام نہیں لگا رہا. کیوں نہیں لگا رہا؟ اس لیے کہ ثاقب نثار صاحب اپنی جگہ پر صحیح تھے. میں آج بھی ان کو صحیح کہتا ہوں. انہوں نے حالانکہ مجھے بڑا ذلیل کیا, بہت تنگ کیا مجھے.
بٹھا کر کبھی بول رہے ہیں انعام گھر کب شروع ہوگا, میں پریشان ہو جاتا میں. اچھا بھائی کب ہوگا شروع, عالم آن لائن کدھر ہے, عالم آن لائن کو بلاؤ, میں چپ رہتا تھا. تو جب میں پاکستان کے سابق چیف جسٹس کو ایک لفظ نہیں کہہ رہا اس فیصلے کے باوجود, اور میں آپ نے آ کر صرف شغلی چھوڑی تاکہ میڈیا کی توجہ آپ کی طرف مرکوز ہو جائے, اور آپ نے کہا کہ عامر لیاقت کے لیے جنرل فیض نے مجھے کہا کہ کچھ نہیں آ رہا. اگر کہنا بھی ہوتا تو جنرل ایسے کہتا ہے؟ پاکستان میں تو بڑی تاریخ رہی ہے, جنرل کیسے کہتے ہیں؟ جنرل ایسے کہتے ہیں جیسے ہم نے آپ سے کہا تھا, ہم آئے نہیں لائے گئے. پھر کچھ نہیں ہوتا اس میں, پھر کوئی سوال نہیں ہوتا. ایسے جا کر ان سے کہیں گے اتنے شریف ہیں. تو آپ کسی کو مت گھسیٹیں. میرا صرف اتنا کہنا ہے جناب سار عالم صاحب سے, بڑی عزت کے ساتھ, بڑے احترام کے ساتھ, ہم پرانے کالگ رہ چکے ہیں, آپ کو پھر سمجھاتا ہوں کہ آپ کے پاس اگر کوئی دلیل نہیں ہے تو پہلے دلیل لائیں, ورنہ ذلیل ہو جائیں. دلیل لانے کی ضرورت ہے آپ کے پاس. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میرے پاس یہ ثبوت ہے, یہ موجود ہے. کیا میرا کیس بالکل صاف اور شفاف تھا, سامنے تھا, توہین عدالت کا کیس تھا, اور اس توہین عدالت کے کیس میں معافی کے سوا کچھ نہیں ہوتا, کسی کو کچھ نہیں کہا جاتا. اگر کہا جاتا تو آپ 10 لاکھ روپے کس چکر میں لیے تھے آپ نے؟ اگر توہین عدالت کے کیس میں کہا جاتا, توہین عدالت کے کیس میں صرف اتنا ہوتا ہے کہ ملزم خود معافی مانگ لے, ورنہ فرد جرم اس پر عائد ہوگی, بس اتنا سے ہوتا ہے. یہی مجھے آپ سے کہنا تھا, اور یہی التجا تھی. آپ نے سوال کرنا کرنا. دو سوالات. جناب, پہلا سوال یہ ہے کہ آج آپ آئے ہیں یا لائے گئے. دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ صرف پریس کانفرنس تک ہی رہیں گے یا لیٹیگیشن میں جائیں گے؟ حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ بھی دائر کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا. آج بھی میں لایا گیا ہوں, ڈرائیور لے کے آیا. جی ڈرائیور لے کے. اچھا میں آتا ہوں. باقی جو نہیں اس میں جاؤں گا, حتیٰ کی عزت میں جاؤں گا. جی جا رہا ہوں. جی لایا گیا ہوں, میں پورے اسلام آباد میں لایا گیا ہوں, اور یہاں سے ایسا لایا گیا ہوں کہ جانے نہیں دے رہے. لایا گیا ہوں. لانے والے بہت اچھے ہیں, بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں, آپ ان سے ملا کریں. آپ بہت خوبصورت لوگ ہوتے ہیں, بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں, بڑے ملنسار ہوتے ہیں, خوش اخلاق ہوتے ہیں, اخلاق باختہ نہیں ہوتے, اخلاق یافتہ ہوتے ہیں. ضرور ملا کریں. آپ نے ایک بڑا سنجیدہ پروگرام شروع کیا ٹی وی پہ, جو نیا بھی تھا اور اچھا بھی تھا, اور لوگ آپ کو بڑی محبت سے دیکھتے تھے, بڑی عقیدت سے دیکھتے تھے. پھر دیکھتے ہی دیکھتے عامر لیاقت کا زیادہ تو نہیں, لیکن ایک نیا چہرہ سامنے آنے لگا جس میں سنجیدگی کم اور اس میں غیر سنجیدگی میں کم زیادہ تھی. پھر شادیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا. پھر ان کے آئے روز جو سیاسی بیان تھے وہ بڑے عجیب سے ہوتے تھے, اور لوگوں کا جو پیار محبت تھا وہ کم ہوتا گیا, اور لوگ جو آپ کی بات سن کے وظیفے کرتے تھے, پڑھتے تھے, حدیثیں یاد کرتے تھے, وہ سارا کام ہو گیا. تو کیا آپ اس میں کس کو ملزم یا مجرم سمجھتے ہیں, اور اس کی وجہ کیا؟ بہت اچھا سوال ہے. میں پاکستان کی طرح ہوں, اپنے وطن کی طرح. جیسے جیسے ملک کے حالات ہوتے ہیں ویسا ہوتا ہے, جیسے جیسے ملک کے حالات. اب جیسے ملک اچھا ہوگا میں بھی اچھا ہو جاؤں گا, بات سمجھ گیا ہوگا. جی میں نے بھی کہا ہے قانونی کارروائی کریں. اب سار عالم نے آپ پر نہیں کسی اور پر زیادہ تر الزام لگائے ہیں, تو آپ کیوں میرا نام ہے جی اس میں, کسی اور بل ہے, مجھ پہ لگا ہے, مجھ پہ. نہیں زیادہ تر کیا ہوتا ہے, 2 نام ہے, ایک ان کا ایک میرا ہے. میں آگے وہ ان کا آنا ہوگا تو آ جائیں گے. صاحب آپ نے کہا کہ پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں گے تو آپ بھی ٹھیک ہو جائیں گے, تو آپ کی پارٹی کی حکومت ہے, اور آپ جب ووٹ ہوتا ہے تو آپ کو لایا جاتا ہے کیونکہ آپ آنا نہیں چاہ رہے ہوتے اس ووٹ کے لیے, تو اب دیکھیے ایک ہوتا ہے حالات کب ٹھیک ہوں گے, اور آپ کی پارٹی کیوں نہیں, ایک پارٹی کا ووٹ ہوتا ہے, اور ایک میرے بھائی نے پوچھا آپ کے بارے میں. کراچی میں آج بھی عامر لیاقت حسین کو 80,000 ووٹ ہی پڑیں گے, چاہے وہ کوئی بھی پارٹی اختیار ہے. اس کا ایک حلقہ ہے, اس کی ایک مقام ہے, اس کی ایک جگہ ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ اس نے وہ مقام متحدہ قومی موومنٹ میں حاصل کیا, لیکن اب اس کا ایک مقام بن چکا ہے, تو وہ اپنے ووٹرز کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں کر سکتا. تو ایک میرا حلقہ ہے, میں وہاں سے آتا ہوں. آپ نے جو فرمایا, دیکھیے جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. اگر ہم تھوڑا سا جمہوری روایات کی طرف بڑھ جائیں, میں تو ذاتی طور پہ اس چیز کے خلاف ہوں جو آپ فرما رہے ہیں, آپ درست فرما رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, اور کوشش یہی ہے. لیکن کیا کیجیے, شومی قسمت کہ جو وہاں ہوتے ہیں وہ یہاں ہوتے ہیں, جو یہاں ہوتے ہیں وہ وہاں ہوتے ہیں. تو اس طرح سے ہے کچھ لوگ کہ جن کے بارے میں علامہ اقبال کا شعر پڑھا جا سکتا ہے کہ جہاں میں اہل ایما صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ کہے گا کہ کیا آپ کا سیاست میں آنا درست فیصلہ تھا, یا ابھی آپ کی سمجھ آئی کہ میں نے غلط فیصلہ کیا؟ اور دوسرا وزیر اعظم سے گزشتہ دنوں آپ کی میٹنگ ہوئی, اس میں کیا بات ہوئی؟ سیاست میں آنا میرا بالکل درست فیصلہ ہے. میں سیاست کو اس لیے غلط نہیں سمجھتا کیونکہ یہاں آ کر آدمی سیکھتا ہے, لرن کرتا ہے. میں نے سیکھا ہے کہ کس طرح سے سیاست کی جاتی ہے, اور دیکھا ہے کہ کیسے کرپشن ہوتی ہے, کیسے راتوں کو رات لوگوں کی وفاداریاں تبدیل ہوتی ہیں, کیسے لوگ بدل جاتے ہیں,
کیسے مطلب آنکھیں یہاں پر رکھ لیتے ہیں, کیسے سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے راتوں رات, یہ سب میں نے دیکھا ہے. سیکھا یہ ہے کہ سیاست کیسے ہوتی ہے اسی دور میں. ویسے تو دور مشرف صاحب کا بھی تھا, اس میں بھی دیکھا ہے, لیکن اس میں زیادہ دیکھا ہے, اس میں بہت کچھ دیکھا ہے. اس میں دیکھا ہے آپ, بلکہ آپ کہیں تو سنا دیتا ہوں, دکھائیے میرا ٹیلی فون دکھائیے. اس میں دیکھا ہے آپ کی نظر کرتا ہوں کہ جو میں نے سب کچھ دیکھا. اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں, 2 منٹ اگر آپ مجھے اگر اجازت دیں تو. ہم آئے ہیں آپ کے لیے. جی آپ کے لیے آئے ہیں. جناب بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. بہت نہیں جو کچھ بویا آپ سب, یہ سب پوری پریس کانفرنس کا کٹس اس کے اندر ہے. جو کچھ بویا ہم نے بویا, مل کر بویا, کون لکھے گا. جو کچھ بویا ہم نے بویا, مل کر بویا, کون لکھے گا. سب کچھ پایا, سب کچھ پایا, پا کر کھویا, کیسے کھویا, کون لکھے گا. یہ آنے والے دنوں کی پیش گوئی, یہ آنے والے دنوں کی پیش گوئی ہے سر. آگے ہے, سپنے سچے تھے یا نکلی تعبیریں سب جھوٹی. سپنے سچے تھے یا نکلی تعبیریں سب جھوٹی. بولو نہ میں اب کیا بولوں, سارا قصہ کون لکھے گا. رستے پر جو ہنستے تھے وہ اب بھی ہم پر ہنستے ہیں. رستے پر جو ہنستے تھے وہ اب بھی ہم پر ہنستے ہیں. ان کا ہنسنا, ہنس کے چھپنا, قصہ سارا کون لکھے گا. سکے نکلے چھوٹے کھوٹے ایسے کھٹبل موٹے. سکے نکلے چھوٹے کھوٹے ایسے کھٹبل موٹے. چھن چھن باجے ٹیڑھا ناچے, سارا منظر کون لکھے گا. بن بیٹھے تم چپ کا ساگر.